بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شیرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج کی بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں، جس میں سب سے اہم 82ویں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہے جو اب سے تھوڑی دیر پہلے راولپنڈی میں ختم ہوئی ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ اعلامیہ ہے اس میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور ان عناصر کی حوصلہ افزائی کرنے والے جو عناصر ہیں ان کے خلاف جو ریاست ہے وہ مکمل طور پر نمٹے گی، یہ اس اعلامیے میں کہا گیا ہے۔ فلسطین کے حل کے لیے بھی اصولی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ دو ریاستی حل جو کہ 1967 کے سے قبل کی سرحدوں کا ہے، جس کا دارالحکومت القدس شریف ہے، اس کی بھی یہ فورم یعنی فارمیشن کمانڈرز جو ہے مکمل طور پر حمایت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ درپیش چیلنجز کے باوجود گزشتہ کچھ مہینوں میں پاکستان میں اضطراب اور غیر یقینی صورتحال میں کمی، جبکہ امید، اعتماد اور استحکام میں اضافہ نظر آیا ہے۔ یہ بھی فارمیشن کمانڈرز جو ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ ذاتی مقاصد کے حصول کی خاطر مایوسی پیدا کرنے والے مخصوص عناصر کی کوششوں کو ثابت قدمی اور جاری شدہ مثبت اقدامات کے تسلسل کے ذریعے پاکستان کی عوام کی مکمل حمایت کے ساتھ شکست دی جائے گی، یہ بھی کہا ہے۔ اس میں اور بھی بہت سی باتیں، مگر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی جو اکانومی ہے، معیشت ہے، دہشت گردی اور دیگر جو چیزیں ہیں، ان کے اوپر فورم جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اب بہتری یوں آئی ہے کیونکہ اب ایک سٹیبلٹی جو ہے وہ نظر آتی ہے، لیکن جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں، ان کے جو یہاں پہ سہولت کار ہیں، ان کو ہم جو ہے وہ سختی سے نمٹیں گے، یہ اعادہ بہرحال موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ الیکشن میں تاخیر کے حوالے سے جو انتخابات کی تاخیر تھی، اس میں جسٹس عطر من اللہ صاحب کا 41 صفوں پہ مشتمل ان کا فیصلہ آیا ہے، یا اصولی جو اضافی نوٹ ہے وہ ان کا سامنے آیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا آرٹیکل 48 شق 5 کے تحت صدر کا ہی اختیار ہے۔ یہ یقینی بنانا صدر کی ذمہ داری تھی کہ پاکستانی ووٹ کے حق سے 90 دن سے زیادہ محروم نہ رہیں۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ 90 دن میں انتخابات نہ کرانے کی آئینی اور عوامی حقوق کی خلاف ورزی اتنی سنگین ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔ صدر مملکت اور گورنر کو اپنے منصب پر نیوٹرل رہنا چاہیے۔ الیکشن کمیشن صدر یا گورنر سے ایکشن نہ لینے پر خاموش تماشائی نہیں بن سکتا، اور 90 دن سے اوپر الیکشن جو ہیں ان میں تاخیر، ایک دن کی بھی تاخیر سنگین آئینی خلاف ورزی ہے۔ اب یہ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا اہم اضافی نوٹ ہے کہ اگر آپ، اور یہ بہت اور بھی اس پہ آگے جا کے یہ بھی کہا ہے کہ آئین میں آئینی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 کا حل موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور صدر مملکت پر انہوں نے ذمہ داری عائد کی ہے کہ جو انتخابات کی تاخیر ہوئی ہے اس کے ذمہ دار وہ ہیں، اور یہ غیر آئینی ہے، یہ غیر آئینی قدم ہوا اور یہ اختیار استعمال نہیں کیا گیا، انتخابات 90 روز میں نہیں ہوئے، لہٰذا اس کا جو واحد حل ہے وہ آرٹیکل 6 بنتا ہے۔ یہ انہوں نے سجیسٹ بھی کیا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ صدر مملکت کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے، اور یہ انتہائی اہم اضافی نوٹ ہے۔ آج اس کے معاملے کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے آج اس حوالے سے بھی فیصلہ محفوظ تھا، وہ سامنے آ چکا ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن جو تھے وہ آئین کے تحت، یعنی ان کے آئین کے تحت پی ٹی آئی کے، وہ شفاف نہیں تھے، لہٰذا دوبارہ سے الیکشنز کروائے جائیں اب پارٹی کے اندر۔ اب یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ اگر پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشنز جو کہ پہلے ہوئے تھے ان کو الیکشن کمیشن نے یوں قبول نہیں کیا تھا کہ ان کے آئین میں ترمیم کر دی تھی پاکستان تحریک انصاف نے 2022 کے اندر، اس ترمیم کے بعد وہ الیکشن ان کے 2 دن کے بعد جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور وہ 2019 کے اندر، سو وہ ترمیم کے بعد جو الیکشنز ہوئے وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اپنے ہی آئین کی خلاف ورزی وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے کی ہے۔ کیا انٹرا پارٹی الیکشن اب ہو پائے گا جو اگلے 20 دن کے لیے احکامات آ جائے ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب بطور چیئرمین کیا لڑ سکیں گے الیکشن، اور اس وجہ سے کہ وہ تو آلریڈی جو ہے وہ نااہل ہو چکے ہیں، یا ان کے خلاف جو ہے سزا ان کو سنائی جا چکی ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے تو انٹرا پارٹی الیکشن کروا سکتی ہے، اس وقت نہیں کروا سکتی، جو کہ ان کے کارکنوں کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ معاملات ہیں اس تناظر میں، اور کیا اگر عمران خان صاحب چیئرمین نہیں ہوں گے تو پارٹی کو
کوئی اور چیئرمین منتخب کر سکتی ہے یا کوئی اور صدر منتخب کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہوگا جو کہ آج کے اس پروگرام میں ہم اٹھائیں گے. یہ اب سے تھوڑی دیر پہلے آصف علی زرداری صاحب جو ہے انہوں نے حامد میر صاحب کو انٹرویو دیا ہے اور بہت اہم باتیں اس کے اندر انہوں نے کہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ایک حکومت مل کے ایک پارٹی حکومت نہیں بنا سکے گی, سادہ اکثریت کسی کے پاس نہیں آئے گی, سب کو مل کے بنانا ہے. شہباز شریف صاحب سے انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ان کی کارکردگی سے, اور یہ بھی کہا کہ بلاول بھٹو بہت سمجھدار ہیں, تجربہ کار ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, لیکن تجربہ ان کے پاس جو ہے وہ نہیں ہے. اب یہ وہ بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں کو سیاست سے الگ ہو جانا چاہیے. زرداری صاحب ان کو جو ہے وہ نا تجربہ کار کہہ رہے ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن رضا پاشا صاحب جو کہ پاکستان بار کونسل کے صدر ہیں. بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا. احمد اویس صاحب قانوندان, معروف قانوندان ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق ہے اور بہت جانے مانے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب فہد حسین صاحب پاکستان کی صحافت کا ایک بڑا نام ہے, سینئر صحافی, تجزیہ نگار, تبصرہ نگار ہیں, کالم نگار ہیں. بہت بہت شکریہ فہد صاحب, آفٹر لانگ ٹائم یو آر جوائننگ اس. بہت شکریہ. تو میں پہلے تو میرا خیال ہے کہ پہلے پاشا صاحب یہ جو دلچسپ ہے, میں فہد صاحب سے تو پولیٹیکل میں لینا ہے, تو پہلے مجھے یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس کے اوپر. یہ انتخابات کی تاخیر کا جو معاملہ ہے, اس کے اوپر جو اضافی نوٹ آیا, کیا سمجھیں کہ یہ اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے, آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے اور لگنا چاہیے, حل بھی بتا رہے ہیں. دیکھیں آپ کے پروگرام میں بھی اور کئی دیگر پروگرامز ہیں, میں نے ہمیں یہی بات کی کہ آرٹیکل 48 سب کلاس 5 کے تحت صدر مملکت کو اختیار حاصل ہے. اور صدر صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ جب کیبنٹ کا اوتھ لیا تو اس سے اگلے دن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے وہ اعلان کر دیتے. میں نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے دوست جو ہیں وہ ان کے صدر ہاؤس کا گھیراؤ کریں, ان پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ اعلان کریں. دیکھیں وہ جو انہوں نے پہلے خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ جی کہ مشاورت کریں, وہ بھی غیر قانونی تھا, چونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 57 میں امینڈمنٹ آنے کے بعد مشاورت والا کردار ختم ہو چکا تھا. وہ ان کو نہیں جانا چاہیے تھا. اس امینڈمنٹ پہ انہوں نے خود سائن کیے تھے, وہ بھی کیا. پھر انہوں نے ایک اور تجائل عارفانہ سے ایک لیٹر لکھ دیا لا منسٹری کو کہ جی آپ ہمیں گائیڈ کریں. پھر انہوں نے کہا جی نہیں الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنا. بھائی وہ کیوں گئے الیکشن کمیشن کے پاس, پھر وہ کیوں گئے منسٹری آف لا کے پاس, جب کہ ان کا اپنا لیگل سیل صدر ہاؤس میں موجود ہے جس کی سربراہی سپریم کورٹ کے ایک ریٹائرڈ جج کرتے ہیں. لیکن سر وہ کیوں یہ کریں گے؟ مطلب اگر کیا آپ کو لگتا ہے صدر صاحب نے غفلت کی ہے یا وہ چاہتے نہیں تھے, ان کی پارٹی کا ان کے اوپر پریشر تھا, ان کو پتا تھا کہ غیر آئینی جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو جس سینیریو میں اس وقت جا رہی ہے اور اس وقت بھی جا رہی ہے پی ٹی آئی, شاید وہ جنرل الیکشنز لڑنے کے متحمل نہیں ہو سکتے اور وہ خود اوائڈ کر رہے تھے. اور اسی لیے کور کمیٹی نے 1.5 مہینے کے بعد ان سے مطالبہ کیا کہ آپ اناؤنس کریں. انہوں نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ چیزیں ساری آپ اگر سیکوینس سے دیکھیں, اور ویسے بھی ان کی بات مجھے یہ ٹھیک لگتی ہے کہ چیئرمین وائس چیئرمین دونوں بھی ہینڈز دبا رہے ہیں, کافی سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اس وقت بھی بہت سارے عہدے خالی پڑے ہیں اور کور کمیٹی جو ہے وہ چلا رہی ہے. یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن ہی نہیں کرانا چاہ رہے تو میں اس کیفیت میں ان کا الیکشن لڑنا بنتا نہیں پورے پاکستان. اگر تو 1 2 یا 4 حلقوں کی بات ہوتی پھر تو ان کی ایبسنس میں ممکن ہے. پورے پاکستان میں الیکشن کمپین کو مینیج کرنا اور ہر جگہ پہ پہنچنا, اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے تو ان کے لیے تو آئیڈیل, بالکل انٹرسٹنگ. لیکن باقی کوئی اور ایسی پرسنالٹی ہے کوئی نہیں جو کہ موب کو اٹریکٹ کرے. اور وہ اضافی نوٹ کا تو بڑا اثر ہوگا. اضافی نوٹ بالکل بڑا امپورٹنٹ ہے. پہلے جب یہ ڈیٹیل آرڈر آئے گا اس میں بھی یہ چیز آئے گی, مجھے لگتا ہے کہ آرٹیکل 6 صدر مملکت کے لیے تیار ہے کہ وہ اب آرٹیکل 6 تیار ہے ان کے. اب اس منصب سے جب ہٹیں گے تو پھر باری آئے گی, اس وقت ان کو امیونٹی ہے. اچھا
احمد اویس صاحب آپ کیا کہیں گے سر، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو اسمبلیاں توڑنے کا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر معاملہ تھا، اس پہ بھی جو فیصلہ آیا تھا اس پہ بھی صدر صاحب پہ بہت تنقید ہوئی تھی، اور یہ تو اضافی نوٹ آ گیا کہ جو سول رسپانسبلٹی تھی وہ صدر مملکت اور ساتھ میں انہوں نے کہا دوسری جو ذمہ داری تھی وہ الیکشن کمیشن کی تھی، تو آرٹیکل 6 کی بھی بات کی ہے انہوں نے۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے، دیکھیے آپ خود سوچئے کہ اس میں کردار سب سے زیادہ جو آبجیکشنیبل اور کرٹیکل جو تھا وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تھا۔ جب پنجاب کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا ہے اور کے پی کی اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا ہے تو اس وقت انہوں نے الیکشن ڈیٹ جو ہے نہیں دی، عدالت میں آ کے عدالت کے کہنے کے باوجود ریفیوز کر دیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، ہم سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، بالکل وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، ہم سیکورٹی پرووائڈ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ہم نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ فنڈ جو ہے وہ انہوں نے اسٹیٹ بینک سے ڈیٹیل مانگی، اسٹیٹ بینک نے ریفیوز کر دیا۔ تو ڈیلے کرنے کے لیے تو اگر آرٹیکل 6 ہی لگانا ہے تو ضرور لگائیں جی، لیکن آرٹیکل 6 جو ہے پھر ایک پہ تو نہیں لگے گا، پھر شہباز شریف کے اوپر بھی لگے گا، کیبنٹ تھی وہ، اور اس کے بعد یہ چیف الیکشن کمیشن تھا۔ سر یہ ابھی کے جو الیکشن جی یہ جو ابھی الیکشن تھے نا جو 7 نومبر سے پہلے، یہ اس کے اوپر ڈیفائی کیا ہے۔ جی احمد اویس صاحب یہ آپ کی بات درست ہے، مگر یہ دوسرا جو الیکشن تھا قومی اسمبلی کی تاخیر، اس کے اوپر یہ فیصلہ ہے، مگر آپ مجھے یاد ہے شاید آپ نے ہمارے پروگرام پہ یہ بات کہی تھی۔ اس کے اندر ایک بات آپ سنیے، اس کے اندر انہوں نے باقاعدہ ایک سجسٹیو وے میں تو تاریخ دے دی تھی، نہیں سر کمیشن کو لکھ کے بھیجا کہ 6 تاریخ بنتی ہے نومبر کی، نہیں وہ نہیں، اس سے پہلے یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ کہہ بھی دیا تھا کہ صدر صاحب دے دیں، ایون عمران خان صاحب ناراض ہوئے کہ صدر صاحب جو ہے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اور علیمہ خان صاحبہ کا بیان آن دا ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ تاریخ دے سکتے ہیں لیکن انہوں نے تاریخ نہیں دی، تو یہ تو بعد میں پھر سپریم کورٹ نے کہا تو الیکشن کمیشن اور صدر صاحب بیٹھے دوبارہ۔ لیکن میں تو آئی ووڈ سے کہ بے شک کریں، لیکن آئینی ذمہ داری کون پورا کس حد تک کس نے پوری نہیں کی ہے اور کس کی بدنیتی تھی اور کیا پوزیشن تھی، یہ تھریش آؤٹ کریں ضرور، درست۔ اگر اس کے اندر صدر مملکت بھی شامل ہوتے ہیں تو بالکل ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ سب کو ایگزونریٹ کر کے اگر کہیں کہ صرف صدر مملکت کے اوپر یہ آرٹیکل 6 لگا دیا جائے تو یہ نامناسب ہوگا بالکل۔ اس میں الیکشن کمیشن ملوث ہے، اس میں پارلیمنٹ کا پرائم منسٹر اس وقت کے کیا کس طرح سے انہوں نے وہاں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے سپریم کورٹ کی اور پاکستان کے آئین کی جو تذلیل کی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ٹھیک، اچھا وہ صوبائی اسمبلیوں کے اوپر بھی وہ معاملہ تھا میرے خیال ہے۔ فہد صاحب آپ کیا کہیں گے، ایک تو یہ فیصلہ اور پھر اس کے بعد انتخابات پہ بھی آنا ہے، پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہے جو کہ 20 دنوں میں ہونا ہے، کیا ممکن ہوگا ان کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ جو الیکشن ہونا ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، مجھے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ جو اس وقت حالات و واقعات ہیں، جو معاملات ہیں، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب 6 وقت تھے اور پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کروائے تھے تو اس وقت کیا ہوا تھا، تو حالات بالکل مختلف ہیں، اور چیئرمین جو ہیں جماعت کے وہ جیل میں ہیں، ان کی بہت بڑی لیڈرشپ جو ہے وہ یا تو جیل میں ہے یا ویسے وہ اس طریقے سے حصہ نہیں لے سکتے، تو یہ تو نہ کرنے والی بات ہوئی۔ تو میرے خیال میں اس سے ہوگا یہ کہ پی ٹی آئی کے لیے ایک قانونی پیچیدگی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس پارٹی کا جو سمبل ہے اس کے حوالے سے، یا اس کی الیکشن میں حصہ لینے کے حوالے سے، جہاں پہ آلریڈی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں، یہ میرے خیال میں معاملے کو اور زیادہ کمپلیکیٹ کرے گا۔ مجھے آسما کم از کم یہ ہوتا تو نظر نہیں آ رہا کہ اس کے مطابق باقاعدہ طور پر وہ جماعت الیکشن کال کر لے گی، وہ الیکشن ہو جائیں گے، اس کے نتیجے میں کوئی ایک نئی قیادت آ جائے گی، اور پھر الیکشن کمیشن کہے گا کہ جی ٹھیک ہے بالکل سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، اب یہ سب کچھ جو ہے وہ روٹین میں واپس آ رہا ہے۔ یہ ایک ایکسٹرا ایڈڈ لیئر آف کمپلیکیشن آ گئی ہے، اور اس سے جماعت کو پرابلمز بھی ہوں گے، کوئی ریلیف تو نہیں ملے گا۔ اور یہ جو بلے کا نشان ہے یہ ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ مشروط ہے، اور یہ بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ اگر نہیں ہوگا تو اس کا فائدہ دیگر جماعتوں کو ہوتا ہے۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے بعد کسی اور کو فائدہ ہو سکتا ہے؟
دوسری جماعتیں فائدہ اٹھائیں گی اس بات کا؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. یہ جو سارا معاملہ ہے جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں, جماعت کے الیکشنز ہونے یا نہ ہونے اور اس میں پرابلمز, الٹیمیٹلی جو اصل پرابلم ہے یا جو اصل ایشو ہے وہ تو ہے تو وہ انتخابی نشان کا, کیونکہ امپیکٹ تو اس کا ہونا ہے. اگر بلے کا نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو نہیں ملتا تو اس سے بہت زیادہ پرابلم ہوگا. پرابلم تو آلریڈی ہے جو اگر بات کر رہے ہیں, یہ اس کے اوپر ایک بہت اضافی ایک جو ہے وہ طے چڑھ جائے گی. اور اگر یہ جو الیکشنز نہ ہونے کے اوپر یہ جو ٹیکنیکل ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے, اس کے نتیجے میں اگر وہ اپنے انتخابی نشان کو کھو بیٹھے ہیں, پھر اصل پرابلم الیکشن نہیں ہے یا الیکشن کا ہونا یا نہ ہونا نہیں ہے, اصل پرابلم وہ ہے انتخابی نشان کھونا. اور ظاہر ہے اس کا سیاسی فائدہ دیگر جماعتوں کو ہو سکتا ہے اور نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا. انٹرا پارٹی الیکشن آپ کے نزدیک ممکن ہے؟ اور کیا عمران خان صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں چیئرمین پارٹی کا اگر ہوتے بھی ہیں الیکشن؟ دیکھیں, آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں. جس دن میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی, جی, اس کے بعد انہیں اس کی صدارت سے بھی ہاتھ دھونا پڑا پارٹی کا. تو یہی انالوجی ہے, اسی پہ پی ٹی آئی کو بھی فیس کرنا پڑے گا کہ اس وقت وہ بھی سزا یافتہ ہیں عمران خان صاحب, اور آل دو کہ سسپینڈ ہو گئی ہے لیکن سسپینشن از ناٹ اینف, ختم نہیں ہوئی. وہ ہے, اور جب تک وہ ختم نہیں ہوتی وہ پھر پارٹی کے چیئرمین کے عہدے پہ دوبارہ نہیں آ سکتے. تو یہی اب کون آئے گا, کس طرح آپ دیکھ لیں کہ ابھی بھی بے شمار سیٹس جو عہدے ہیں مختلف اس کی سینٹر میں, پروونس لیول پہ, ڈویژن لیول پہ, وہ خالی ہیں کافی سارے. تو ابھی تو وہ بھی فیل نہیں ہوئے, تو کس طرح پارٹی کے الیکشنز ہوں گے, یہ ایک بہت بڑا ایک کوسچن مارک بن رہا ہے. یہ احمد اویس صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ ظاہر آپ کی پارٹی ہے, آئین کی ترمیم, پھر آج جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا ہے 20 دن کے اندر انتخاب, اور پھر عمران خان صاحب کا بطور چیئرمین انتخاب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ لڑ سکتے ہیں؟ کنوکٹڈ ہیں یا نہیں ہے؟ ظاہر ہے وہ ہے تو صحیح کنوکٹڈ, وہ لڑ پائیں گے؟ دیکھیے نا, ان کی جو ہے نا کنوکشن تو سسپینڈ ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ ذرا پیچھے چلے جائیے کہ جب رفیق تارڑ صاحب جو تھے وہ صدر پاکستان کے لیے انہوں نے نامینیشن پیپر دیے تھے اور ان کا الیکشن ہونا تھا, اور وہ چیلنج کر دیا گیا تھا, اور وہ ہائی کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا تھا, ان کے خلاف فیصلہ, الیکشن کمیشن نے خلاف فیصلہ دے دیا تھا, اور اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا اس کو. اور سسپینشن کے آرڈر کے ہوتے ہوئے وہ صدر پاکستان کا الیکشن لڑ کے اور ایوان صدر میں جا بیٹھے, اور وہ اسی سٹے کے اوپر ہی تا وقت کہ ان کو اس نے پرویز مشرف نے ان کو وہاں سے نکال دیا, جب تک وہ سٹے کے اوپر ہی بیٹھے رہے وہاں پر. ہماری تو بڑی عجیب و غریب قسم کی ہسٹری ہے, وہ جوڈیشل ہسٹری بھی اور سیاسی ہسٹری بھی. ٹھیک, اچھا, یہ پاشا صاحب یہ پریسیڈنٹ تو موجود ہے, یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے. جی ٹھیک, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے, آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے الیکشن لڑ سکتے ہیں. سوال تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ سسپینشن ہے, وہ جس وقت سسپینشن ختم ہو جائے گی, ان کی سزا بحال ہو جاتی ہے, تو وہ ان کا وہ چارج اپنا ریلنکوش کر دیں گے, پھر اس وقت کوئی اور بن جائے گا. یہ ایسی کون سی بات ہے؟ اچھا, تو اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہٹایا تھا پارٹی کے, اسے اپنی پارٹی سے, وہ پھر درست فیصلہ تھا کیا آپ کے خیال میں؟ نہیں, وہ ایسی تھا نا کہ وہ تو سپریم کورٹ نے ایک فائنل فیصلہ دے دیا ہوا تھا. وہ تو یہ نہیں تھا نا کہ ہائی کورٹ سے فیصلہ ہوا تو سپریم کورٹ میں اپیل پینڈنگ تھی اور وہ سسپینشن ہوئی یا فلاں ہوا. وہ تو ان کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ سے ایک باقاعدہ فائنل ججمنٹ آ چکی تھی, جس میں انہوں نے وہ لائف ٹائم ان کو جو ہے ڈسکوالیفیکیشن کر دی تھی ان کی. اچھا, وہ صورتحال آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے اس سے. ٹھیک, اچھا پاشا صاحب آپ ایک کہتے پھر وفات صاحب کے پاس اپیل ہوئی ہے, میں عرض کرتا ہوں, سسپینڈ ہوا ہوا ہے. ٹھیک, میں عرض کرتا ہوں, یوسف رضا گیلانی صاحب ٹل رائزنگ آف دی کورٹ تھے, سزا ختم ہو گئی, بالکل ختم ہو گئی.
اس کے باوجود 5 سال ان کو ویٹ کرنا پڑا. نااہل ہوئے. ختم ہو چکی تھی وہ, اس میں گزر نہیں تھے, نہ سسپینڈ ہوئی تھی, نہ ہی کوئی نہ گرفتار ہوئے تھے, نہ کوئی اور کنوکشن تھی. چیزیں اب میاں نواز وہ نااہل ہی لائف ٹائم تو انہوں نے کر دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے, لیکن جس میں سزا ہوئی تھی وہ تو ادھر پینڈنگ تھے نا لاہور ہائی کورٹ میں. ایک میں تو ویسے ہی سزا سسپینڈ ہوئی تھی. دیکھیں یہ چیزیں اب کیا کنوکشن ختم ہو گئی؟ اگر تو کنوکشن ختم ہو گئی ہے پھر تو ٹھیک ہے. سسپینشن جو ہے وہ کنوکشن سیٹ اسائڈ والی بات نہیں. اچھا یہ بریت والی بات آپ کا یہ ہے کہنا, اور ظاہر ہے احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ چونکہ معطل ہے سزا تو ہو سکتا ہے. فہد صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر؟ کیونکہ اب اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے اور چیئرمین نہیں لڑ سکتے پاکستان تحریک انصاف کے کہ وہ الیکشن, تو پھر کون آئے گا؟ آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب اپنی جگہ کسی کو نامینیٹ کریں گے؟ سارے مشکل سوال آپ نے میرے لیے رکھے ہوئے ہیں. لیکن یہ بہت اہم ہے جاننا, یہ سب سے بڑا سوال ہے. بات ٹھیک ہے, بات آپ کی درست ہے. دیکھیے اگر تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمین کی کرسی پہ آ کے براجمان ہو جاتا ہے تو میں ذاتی طور پر بہت حیران ہوں, مجھے حیرت ہو. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک ٹرینڈ ہے جو ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کئی سالوں سے, وہ کنٹینیو کرے گا. میرا نہیں خیال کہ پہلی بات کہ عمران خان صاحب یہ چاہیں گے کہ کوئی اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بنے, نمبر 1. اور نمبر 2 اگر کوئی بنتا بھی ہے تو اس کی ٹھیک ہے وہ خانہ پوری تو ہو سکتی ہے, لیکن اس سے جو ڈائنامکس انلیش ہوں گی جماعت کے اندر وہ ایک الگ کہانی, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ایک شخص نمبر 2 بن گیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں نمبر 2 کی دوڑ میں کتنے لوگ جو ہیں وہ گرے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ گر کر کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ دوڑ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے, کیونکہ کوئی باقاعدہ نامنیٹ تو ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے عہدہ تو ہوتا ہے وائس چیئرمین کا, لیکن اصل کہانی تو اور ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا ہو پائے گا. لیکن یہ صورتحال یہاں تک پہنچی کیوں؟ دیکھیے میرے خیال میں جس طریقے سے اس شطرنج کا کھیل چل رہا ہے ناسما, اس میں یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس نہج پہ لایا جائے جہاں پہ اس کو یہ چوائس دی جائے کہ یا تو آپ خود ایکسپوز ہوں اور کسی کو بھی اس چیئرمین کی پوزیشن پہ نہ آنے دیں, یا آپ وہ کڑوا گھونٹ پیئیں اور پھر اس کے کانسیکوینسز بھگتیں. تو یہ دونوں طرف سے ایک چال چلی گئی ہے, اور آگے سے اس کا جو اب جوابی چال ہے وہ مشکل ہے. اچھا ہمارے پاس اس پہ کچھ خبر بھی ہے فہد صاحب, میں خبر ضرور شیئر کروں گی کہ خان صاحب کیا کر سکتے ہیں اور کس بات کے امکانات ہیں جو ذرائع بتا رہے ہیں. بریک کے بعد کہ کون ہوگا خان صاحب کے بعد, اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے تھے ذرائع جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں احمد اویس صاحب کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک کمیٹی بنا دی جائے, جیسے کہ کبھی پولیٹیکل انگیجمنٹ کمیٹی بھی بنائی گئی ہے, اور وہ لیڈ کرے, عمران خان صاحب رہیں قائد کے طور پہ اور وہ بتاتے رہے ان کو, اور کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرتی رہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ کیونکہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس میں ضروری ہوتا ہے کہ کوئی چیئرمین ہو, کوئی وائس چیئرمین ہو, کوئی پریزیڈنٹ ہو. تو یہ پھر اس صورت میں کیسے ہوگا یہ سارا معاملہ؟ نہیں, وہ تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ تو کی جا سکتی ہے نا. وہ ایک کو چیئر پرسن جو ہے یا کو چیئرمین جو ہے وہ کسی کو بنایا جا سکتا ہے, اور پھر وہ ٹل دی ٹائم کہ یہ میٹر جو ہے ریزالو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بہت ساری باتیں ہیں, کیونکہ یہ سارے ہتھ کنڈے جو ہیں وہ عمران خان کو باہر رکھنے کے لیے کیے جا رہے ہیں نا, کسی طرح کہ وہ مین سٹریم میں نہ آ سکیں. یہ روکنے کے مختلف یہ طریقہ کار ہیں جن کو ون آفٹر دی ادر جو ہے وہ ان ایکسرسائز لایا جا رہا ہے, اور دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے کہاں کامیابی ہو جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ملک کے بہتر مفاد میں تو جب تک فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوں گے یہ معاملہ اور خراب ہو جائے گا, اور اٹ ول جنریٹ فردر
اکنامک جو ہماری بدحالی ہے اس میں اضافہ ہوگا اس سے، اور حالات اور خراب ہوں گے. بالکل. اچھا آپ کیا کہتے ہیں پاشا صاحب، کیونکہ پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے، منشور دیکھنا پڑے گا، یہ کانسٹیٹیوشن دیکھنا پڑے گا پی ٹی آئی کا کہ اس میں کیا کہتے ہیں، چیئرمین ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہ ساری ایک وہ باڈی ہوگی اس میں. آپ نے جی الیکشن کمیشن کا آرڈر کا جو جسٹ پڑھا ہے جی کہ پہلے جو الیکشن ہوئے ہیں وہ پارٹی کے آئین کے مطابق نہیں ہوئے، اور پارٹی کے آئین جو ہے اس میں چیئرمین بھی ہے، وائس چیئرمین بھی ہے، سیکرٹری جنرل بھی ہے، خزانچی بھی ہے، یہ سارے عہدے. تو یہ آلٹرنیٹ ارینجمنٹ جس طرح احمد اویس صاحب فرما رہے ہیں کہ کوئی آلٹرنیٹ ارینجمنٹ ہوگا، کوئی کمیٹی بنے گی اور وہ چلائے گی، وہ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. تو پھر وہی بات ہوگی 20 ڈیز میں اگر نہ کرا سکے، ساری سیٹس فل نہ کر سکے، اور کمیٹی کی صورت میں اگر کوئی چیز سامنے آئے گی تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. لیکن اب نواز شریف صاحب بھی تو نہیں رہے تھے نا، پھر وہ قائد ہو گئے تھے. دیکھیں صدر بن گئے تھے شہباز شریف صاحب، ٹھیک وہ بن گئے تھے، ان کو کہا جی یہ کہ بانی لیڈر ہیں جی، یا اس طرح بنا دیا یا قائد کہہ دیا، لیکن قائد کا عہدہ کہیں بھی نہیں تھا، صدر کا تھا. صدر بن گئے شہباز شریف صاحب، انہوں نے معاملات چلائے. آل دو کہ وہ ساری ایڈوائس جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی تھی، لیکن سامنے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے، دنیا کے سامنے مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ تو شہباز شریف سے. اب یہاں پہ کون شہباز شریف بنے گا، کوسچن یہ ہے کون بنے گا شہباز شریف. فہد صاحب پھر مشکل سوال میں نے آپ پہ ڈال دیا. انہوں نے جملہ بولا ہے سر نہیں، دیکھیں میں اب یہی سوچ رہا تھا جب میں یہ بات سن رہا تھا کہ موروثیت نہ ہونے کے کچھ نقصان بھی ہوتے ہیں، اور ہمارے کانٹیکس میں وہ یہ ہے کہ جب موروثیت ہوتی ہے تو آپ کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور وہ چیز جسٹیفائی ہو جاتی ہے. یہی پرابلم یہاں پہ ہے. یہاں پہ پی ٹی آئی کو ہوگا، اور یہ میں بھی یہ سن رہا تھا کہ جب یہ بات ہو رہی تھی کہ جی کمیٹی بنا دیں. کمیٹی بنانا تو آسان طریقہ ہے، آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی آسمان جب یہ تھا کہ جی خان صاحب جیل میں جانے والے ہیں تو کون پارٹی سنبھالے گا، تو انہوں نے کہا جی میں کمیٹی بناؤں گا، انہوں نے نام بھی لے دیے تھے. کمیٹی بنا کے تو وہ جو مسئلہ ہے کہ جی نیکسٹ ان لائن کون ہوگا اس کو اوائڈ کر لیتے ہیں. لیکن پولیٹیکلی تو آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، لیکن لیگلی جب یہ ریکوائرمنٹ ہو جائے تو پھر آپ کریں گے. اب یہ لیگل ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے اور اس میں آپ کمیٹی بنائیں گے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا فہد صاحب، یہی لیگل کمپلیکیشن پی ایم ایل این کے اندر بھی اب آ گئی ہے. آپ نے سنا ہوگا اس دن اگر مگر چونکہ چنانچہ والا جو انٹرویو تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا، وہ کیا کہہ رہے، وہ اگر وہ نہ بن سکے، اگر ان کو ریلیف نہ مل سکا، اگر ان کی نااہلیت نہ ختم ہو سکی تو پھر یہ انٹرم ایک گورنمنٹ بنائیں گے، وہ آئینی ترمیم کرے گی، پھر وہ ان کو وزیر اعظم بنائے گی. وہاں کیا چل رہا ہے سر؟ یہ موروثیت کی دوسری سائڈ ہے، اگر آپ اس سائڈ سے دیکھ لیں. انٹرسٹنگ کہ وہ تو چلے پارٹی کا صدر بننا اس وقت کی ایک لیگل ریکوائرمنٹ بھی تھی اور ایک نیچرل بھی تھا کہ جی وہ سینئر موسٹ لیڈر بھی ہیں، بھائی بھی ہیں شہباز صاحب، اور اب وہ وزیر اعظم بن بھی چکے ہیں، ایک بار وہ 16 مہینے کا ٹرم گزار چکے ہیں. اب جو بظاہر لگ رہا ہے کہ اب ایک جو گورنمنٹ آ رہی ہے اس میں اگر نون لیگ کا بہت بڑا چانس ہے کہ وہ پھر اس کولیشن کو لیڈ کرے، اب تو سٹیکس اور زیادہ ہائی ہو گئے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں اب وہ موروثیت میں بھی جب بہت سارے اس کی شاخیں ہوں تو پھر یہ سوال تو اٹھتا ہے کہ اب یہ کون سا تاج کس کے سر جائے گا. تو یہ پرابلم ہے اور یہ موجود ہے. وہ جو ایک اس 8 سے 2-3 سال پہلے جو کہا جاتا تھا کہ جی نون میں سے شین نکلے گا اور فلانا دھڑا اور یہ دھڑا، وہ تو ختم ہو گیا نواز شریف صاحب کے آنے سے، وہ معاملات اوپنلی. لیکن انٹرنل ڈائنامکس تو جو اس وقت تھی ان کی کہیں نہ کہیں مینیفیسٹیشن تو نکلے گی. اور وہ جو اب آپ ذکر کر رہی ہیں اس دن رانا ثناء اللہ صاحب جو تھوڑے سے پھنس رہے تھے، وہ اسی لیے کیونکہ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب کا قصور نہیں ہے، وہ ایک لیک آف کلیئرٹی ہے. اور اس لیک آف کلیئرٹی اس لیے رہے گی کیونکہ اگر آپ نے ابھی اس کو کلیئر کر دیا، ٹھیک بات ہے، تو پھر وہی مسئلے ہو جائیں گے جو ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف میں ہوتے تھے کہ جی نمبر 2 کون ہے، نمبر 3 کون. ٹھیک بات ہے، بالکل. اچھا یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. میں سر ایک بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد نواز شریف صاحب کی اہلیت کے اوپر جو سوال اٹھے ہیں اس پہ حسن پاشا صاحب کیا کہتے ہیں اور احمد اویس صاحب، یعنی اگر ان کو ریلیف نہیں ملتا اور جو لیجسلیشن ہوئی تھی پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا تو اب ان کی جو ان کو کیسے ریلیف مل سکتا ہے نواز شریف صاحب کو، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. تو بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کوئکلی، کیونکہ آخری 3-4 منٹ ہوتے ہیں. حسن رضا پاشا صاحب، نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات قانونی پیدا ہوں گی آپ کے خیال میں؟
چوتھی بار وزیر اعظم. دیکھیں جب سے وہ آئے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے 2 ہفتے پہلے سے ان کے لیے جس طرح راہیں ہموار کی جا چکی ہیں اور جس طرح کی اب بساط بچھائی جا رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے لیے کوئی مشکلات ہوں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن کے بعد جو رزلٹس آنے ہیں ان میں میاں نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم نظر آ رہے ہیں. مگر یہ ریلیف تو ان کو اگر ملا تو پھر ہے نا دیکھیں یہ تو، ریلیف اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہماری ہے. پہلے سوچ تھی اور ابھی بھی ہے، بطور اسٹوڈنٹ آف لا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو جب واپس آئے تو ان کو سرنڈر کیے بغیر ریلیف نہیں مل سکتا. آپ نے دیکھا کہ کاریگر لوگوں نے کس طرح ان کو ریلیف دلوایا، اور یہی اسی قسم کا ریلیف ان کو مل جائے گا. اور بڑے آپشنز ہیں، کوئی اور بندہ بھی چیلنج کر سکتا ہے الیکشن ایکٹ کی سیکشن 57 میں امینڈمنٹ کو. اچھا کہ سوری اس میں جو سیکشن 230 میں جس میں کہ 5 ایئرس کا انہوں نے کر دیا نااہلی، ہاں کہ یہ غلط ہے، اور اس پہ سپریم کورٹ کہہ سکتی ہے کہ یہ تو ٹھیک کی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ ورڈکٹ جب آ جائے گا تو اس کا بینیفیشل کون ہوگا؟ لیکن سر وہ قانون تو بنا ہوا ہے، لیکن ریٹروسپیکشن اس کا جو وہی تھا نا، تو ماضی پہ اطلاق وہ نہیں تھا نا. ایک پیراگراف ہی لکھنا ہے نا اس میں. تو یہ ممکن ہے؟ کیوں نہیں ممکن؟ نہیں مطلب یہ میرٹ پہ بھی ممکن ہے یا نہیں ہے، یا آپ ویسے کو تو لگتا میں ہے سپریم سمجھتا ہوں کورٹ فیور کہ کرے گی؟ میرٹ پہ میں کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کے لائف ٹائم نااہلی کے خلاف ہوں، نہیں ہونی چاہیے. ان کو 5 سال کے بعد عوام کے سامنے جانا ہوتا ہے اور عوام بہتر فیصلہ کرتی ہیں. ان کو موقع ملنا چاہیے عوام کو کہ وہ کس کو کرتے ہیں اور کس کو الیکٹ نہیں کرتے ہیں. مطلب ایسا آپ کیا کہتے ہیں، نااہلی آڑے آئے گی یہ جو شق ہے اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف صاحب کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ ان کے راستے میں ایک بہت بڑا امپیڈیمنٹ تو ہے یہ. آپ دیکھیے اس کے بعد یہ ہوتا کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب جو یہ دسمبر کے مہینے میں اس سے پہلے کہ جب یہ نیا سال جنوری میں آ جائیں، اور تو یہ بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی اور بڑے بڑے ان ایکسپیکٹڈ فیصلے جو ہیں ہمارے سامنے آئیں گے، اور صورتحال بڑی ڈائنامکس جو ہیں ان میں عجیب قسم کی تبدیلیاں جو نمایاں ہوں گی، جو میں محسوس کر رہا ہوں. کس کی فیور میں؟ مطلب ایک اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیے نا، فوج کے پاس ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ سارا ریکارڈ بھی موجود ہے کہ میاں نواز شریف سن 90 میں پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے اور 93 میں چارج آف کرپشن کے اوپر ان کو ہٹایا گیا. پھر یہ 96 میں دوبارہ پرائم منسٹر بنے اور وقوع ہو گیا. ٹھیک. پھر اس کے بعد یہ دوبارہ پرائم منسٹر بنے، اور پھر یہ جو آپ نے دیکھا کہ جس میں پوری ان کی تاحیات نااہلی، وہ آگے چارج آف کرپشن. جی ٹھیک بات ہے. تو 3 دفعہ جو بندہ کرپشن کے چارج کے اوپر الگ ہوا ہو اور اس کے بعد آپ کہیں کہ پھر اس کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے، اچھا تو یہ ملک کو پھر لوٹو. ٹھیک ہے فہد صاحب. اب یہ صورتحال جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک پلوائے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. ان کو آخر میں جو ہے شاید جو ابھی ان کو سبز باغ ان کو دکھائے گئے ہیں. فہد صاحب سبز باغ ہیں یہ، یعنی یہ دکھائے گئے ہیں واقعی؟ آپ کو کیا لگتا ہے سر صورتحال میں؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ جو الیکشنز اگر وقت پہ ہوتے ہیں، جو کہ ظاہر بات ہے تو تاریخ بھی آ گئی ہے، تو اس وقت تک تو سبز باغ دکھا کے ان کو ہٹانا جو ہے اس کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ شارٹ ٹرم میں تو میرے خیال میں اگر وہ سبز باغ نون لیگ کو نظر آ رہے ہیں تو وہ شاید اس میں سے پھل بھی توڑ سکے. ہاں لانگ ٹرم میں 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال کے بعد وہ سبز باغ جو ہیں ان کے پتے جھڑنے شروع ہو جائیں، وہ اس وقت کی بات ہے. لیکن میرے خیال میں الیکشن تک جو ہے وہ ہرے کے ہرے رہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب الیکشن لڑ بھی پائیں گے؟ وقت بڑا کم ہے میرے خیال میں. دیکھیں ٹرینڈ تو کلیئر ہے، جس طریقے سے صورتحال ایوالو کر رہی ہے اور ان کو ریلیف مل رہی ہے، اور جو ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے ہمیں اس میں وہ ایلیجیبل ہو تو جائیں گے. لیکن کیا وہ یہ جو شارٹ ڈیڈ لائن ہے الیکشن کی تب تک ہو پائیں گے؟ نہیں. اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا
ہے کہ بہت ہی ٹائٹ ٹائم ہے. ویری امپورٹنٹ. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا, بہت بہت شکریہ. بہت اہم بات ہے, بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں, ہونے والی ہیں. دسمبر کے مہینے میں احمد اویس صاحب نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, کچھ ان ایکسپیکٹڈ ڈیسیژنس بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اصل چیز یہی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو فیوچر ہے پولیٹیکل, وہ اور نواز شریف صاحب کا بھی جو پولیٹیکل ایز پارٹی ہیڈ اور پرائم منسٹر 4 ٹائم بننے کی وہ تیاری کر رہے ہیں, وہ بہت اہم ہوگا اگلے چند دنوں میں, ان کے کیسز کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات پہ بھی. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.